والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها. زکوٰۃ اور اس کے بعض اسرار اور اس سے متعلقہ کچھ امور. زکاة یزکو کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا یا ایلیجیبل ہونا. عبادات کے اندر تنوع یہ کسی شریعت کا بہت بڑا وصف ہوتا ہے کہ اس کے اندر عبادات کی ویرائٹی کتنی ہے. یہ مسئلہ اہم کیوں ہے؟ نفس انسانی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے وہ ایک بہت پیچیدہ مخلوق ہے. اس کو کئی ساری جہتوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا مطلوب ہوتا ہے شرائع کا. اس کو آپ نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں، مطلب یہ ایک کمال ہے. اگر واقعتاً نماز اس کے نماز ہو جائے، اور ہم نے کچھ سیشنز یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ نماز دراصل کیا ہے. تو اس میں نفس جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، عاجزی ظاہر کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، اس کی ربوبیت کا بار بار اقرار کرتا ہے، اور پھر اس کی تسلی نہیں ہوتی ہے. پھر چند ساتوں کے بعد پھر آ کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، پھر مانگ رہا ہوتا ہے، پھر عاجزی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، تعبد کا ظاہر. مطلب یہ ایک کمال ہے. اتنا سارا آپ نے دیکھا کہ نماز، اور اگر کہیں نماز کسی بندے کی واقعتاً نماز بن جائے تو اس کو وہ بندگی کی معراج پر پہنچا دیتی ہے. اس کے باوجود نماز، بندگی، عبادت، تعبد، جھکنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، عاجز، اس کی صرف ایک صورت ہے نماز. ابھی نفس کے اندر کئی سارے خانے اصل میں اور پڑے ہیں. تو اگر ایک شریعت صرف آپ کو نماز دے دیتی ہے تو اس نے بہت ہی کمال کیا ہے. اس کے باوجود کئی سارے اور پہلو، تو جس طرح اس کو ایک اور طریقے سے بھی بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس نفس کو مطلب باندھا، اس کو رسی ڈالی. ظاہر ہے یہ ایک جکڑ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قید ہے. عبادت سب سے اعلیٰ قید ہے. مطلب اصل آزادی تو یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ ہی کا غلام ہو جائے. ٹھیک ہے، اصل آزادی تو یہی ہے. تو آپ نے مطلب ہے کہ صرف ایک جگہ سے اس نفس کو رسی ڈالی تو وہ نماز ہو گئی. تو اب یہ ہے کہ وہ ایک اس سے لٹک رہا ہے، اس سے وہ بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اس کے تھوڑے سے فاصلہ چھوڑ کر آپ اس کو ایک اور رسی ڈال دیں تو اب وہ زیادہ بہتر انداز میں جکڑا جاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ایک اور عبادت آ جائے گی تو آپ نے ایک اور قید ڈال دی اس کو. پھر ایک اور عبادت آ جائے گی تو آپ نے پھر ایک اور قید ڈال دی. تو آخر میں آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کا انگ انگ جکڑا گیا ہے. اس میں لطف ہے. بندگی میں جتنا آپ جکڑے جاتے ہیں اور جتنے مختلف پہلوؤں سے آپ پابند ہو جاتے ہیں تو اتنا ہی اس بندگی کے اندر ایک لطف ہے، اس بندگی کے اندر ایک معنویت ہے، اس بندگی کے اندر ایک گہرائی ہے. یہ جو ڈاکٹر لوگ ہیں امریکہ میں، حفظان صحت کے اصولوں کا، مطلب جن لوگوں کو پیسہ بھی مطلب ملا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کو پڑھنا اور صحت پر وہ ریسرچ کرنا، اس کی بھی وہ ان کو ایک کریز سا ہوتا ہے. وہ مطلب وہ ایک موٹی سی بات وہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ایک ہی اناج
کھانا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ صحت کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. ظاہر ہے اناج جسم کو غذا دیتا ہے، تقویت دیتا ہے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ وہ قومیں جو ایک ہی اناج کھاتی ہیں تو ان کے جسم کے اندر کچھ ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ رہنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر اناج جو ہے کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی اس کے جسم کی پوری کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر نے اس وجہ سے وہ جاتے ہیں، وہ جا کر کئی سارے جو ہیں وہ گرینز اور بھی خریدتے ہیں. کبھی وہ گندم لیتے ہیں، کبھی وہ جو لیتے ہیں، کبھی وہ مکئی کھاتے ہیں، کبھی وہ باجرہ کھاتے ہیں، کبھی وہ چاول کھاتے ہیں، اور اس طرح کئی ساری چیزیں صرف اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ جسم کا وہ جو ایک تکامل ہے، جسم کا مکمل طور پر تمام کے تمام انگریڈینٹس جو ہیں وہ حاصل کر چکا ہونا، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو صحت کے اندر جو ایک قوت آتی ہے اور صحت کے اندر جو ایک ٹھہراؤ آتا ہے تو مطلب وہ بیلنس آتا ہے، وہ بہت زیادہ کمال کا ہوتا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ ہمارے جو پرانے لوگ تھے وہ بھی عام طور پر یہ تھے کہ مطلب وہ ایک اناج پر گزارا نہیں کرتے تھے، اس کے اندر ایک تنوع لے کر آتے تھے. تو یہ عبادتوں کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ اگر آپ ایک ہی عبادت پر محنت کرتے چلے جاتے ہیں تو اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے جو کہ مختلف عبادتوں سے نفس کے اندر ایک تحبت کا مینا پیدا ہوتا ہے. اس میں اتنے رنگ آتے ہیں، اتنے فلیورز آتے ہیں، اتنے ذائقے آتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی اعلیٰ چیز بن جاتی ہے. شرائع کیونکہ نفس کو ایک خاص بہشت کے لیے یہاں پر تیار کرنے آئی ہیں، اور ظاہر سی یہ تو بات ہے نا کہ جب تک ایک نفس جو ہے وہ تیار نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ، تو وہ آخرت کے اندر وہاں اس بہشت میں رہنے کا امیدوار بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب شریعت ہمارے لیے ایک اور جو ہے وہ طریقہ لے آئی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا. قرآن مجید کے اندر یہ دو عبادتیں ہیں، عملی عبادتیں، جن کی بے شمار تکرار ہوتی ہے. ایک ہے نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اور پھر ایک ہے مال کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا. یہاں مطلب مزید کچھ چیزیں جو ہیں وہ آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں. تو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، اور نفس کو پاک کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اپنے مال میں سے ایک حصہ نکال کر تو اللہ رب العزت کے سامنے ہر سال پیش کیا کریں، اور وہ اس کی فرض صورت ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کی جو مستحب صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ہو سکے تو روزانہ، ہو سکے تو ہر ہفتے، ہر مہینے، صبح و شام الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم. تو یہ مراتب چڑھنے کی بہت اعلیٰ صورت ہے کہ صبح و شام اور چھپے ہوئے اور ظاہر کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرتے چلے جاتے ہیں. اس کے جو احکام ہیں کہتے ہیں کہ وہ تو ہم یہاں پر بیان نہیں کریں گے، وہ تو فقہ کی کتب میں ہی بیان ہوتے ہیں. اگر چند ایک چیزیں اس میں آ بھی جائیں گی آپ کے سامنے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر جس مال سے زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، اصل یہ ہے کہ اسی مال ہی کو زکوٰۃ کی صورت میں نکالا جائے. یہ تعبد کا معنی اس کے اندر کامل تر پایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی قیمت نکال لیں. مثلا اگر آپ کو پتہ ہے یہ جو لوگ جانور رکھتے تھے تو جانوروں میں سے بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس کی مطلب ہے کہ یہ صورت کہتے ہیں فقہا نے جو ہے وہ ازراہ ضرورت یہ اجازت دے دی ہے کہ کوئی مسئلہ ہی ہو تو آپ اس کی قیمت نکال لیں، ورنہ وہ جانوروں میں سے ہی جتنے جانور بنتے ہیں تو وہ جانور ہی نکالیں. اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے نا وہ کیونکہ مال ایک طریقے سے آدمی کا دل ہوتا ہے، تو آپ نے دل ہی کاٹ کے تو وہ پیش کیا ہے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلہ دیا ہے تو اس غلے کی قیمت بھی دینا جو ہے فقہا نے وہ ازراہ ضرورت اس کی اجازت دی ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ آپ اس اناج ہی میں سے کوئی کچھ جو ہے وہ نکالیں. کھجور آئی ہے تو اس کھجور ہی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر دیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو مستغنی اور بے نیاز ہے، تو ہاں وہ البتہ وہ تصرف کرتا ہے شریعت کے ذریعے سے، وہ اس کو دے کر اس کو دے دیتا ہے کہ ہاں تو نے پہلے مجھے دے دیا، اب میں اس کو دیتا ہوں یا اس کو دے دیتا ہوں.
تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی تھوڑی سی حیثیت بھی امام غزالی بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس قسم کی عبادت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. کہتے ہیں کہ جو شریعت کے جو مطالبات ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ایک وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تعبد محض ہے. تعبد محض اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر عقل کو کوئی دخل نہ ہو اور اس میں ظاہر ہے کہ کوئی چیز دوسری چیز کو ریپلیس نہیں کرتی. اگر آپ کہیں کہ یار یہ تو اسی جیسی ہے تو میں یہ کر دیتا ہوں، ظاہر ہے وہ نہیں. کہتے ہیں اس کی مثال ہے یہ رمی جمار ہے. یہ حج کے موقع پر آپ کو کنکری پھینکتے ہیں نا، تو وہ آپ کہتے ہیں یار مطلب کہ کنکری ہی ہے نا، تو اس کی جگہ میں کچھ اور کر دیتا ہوں، مطلب ایک کنکری ہے. مطلب یہ نہیں ہے. وہ جب تک آپ کنکری ہی نہیں پھینکتے اور عین اس وقت جا کر اور عین اس مقام پر اور عین اس صورت میں، اس وقت تک آپ کی وہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں غیر معقول المعنی، بھی فقہاء اس کو کہتے ہیں. تعبد محض بھی کہتے ہیں، غیر معقول المعنی. غیر معقول المعنی کا مطلب ہے کہ جس کا جو اصل بات ہے، اندر کی جو بات ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے ایک چیز کا مکلف ٹھہرا دیا ہے اور ہم وہی کرتے ہیں. اور عبودیت یہاں پر یہ ہے کہ اس میں نہ پوچھا جائے کہ بھی یہ کیوں، اس کی جگہ میں اور کیا کر دوں، بس آپ اس کو ادا کرتے ہیں. اچھا، دوسری صورت کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے جو اس سے بالکل برعکس ہے. وہ یہ ہے کہ وہ معقول المعنی ہے، پوری طرح وہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے اور اس میں چیزیں ریپلیس ہوتی ہیں، اس میں مختلف صورتیں ہیں. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ کسی وقت یہ ہے کہ اس کے ادا ہو جانے کے لیے شریعت نیت کی بھی شرط نہیں لگاتی، البتہ یہ ہے کہ نیت کر لینا خود آپ کے حق میں اچھا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا مثلا حق دبایا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے بھی اس کا حق دو. اب جو اس کا حق دینا ہے تو یہ معقول المعنی ہے. اسی طریقے سے آپ نے مطلب کسی کا قرض دینا ہے تو وہ بھی آپ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس میں نیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے. کس طرح؟ مطلب آپ نے قرض دینا تھا ان کا، تو آپ ان کو دے دیا، آپ نے نیت نہیں کی، میں نے جو ہے نا وہ ان کو دینے کی نیت کرنی تھی، تو پیسے تو ان کو چلے گئے، تو کیا آپ دوبارہ کریں گے؟ مطلب نیت بھول گئے تھے کرنے، آپ دوبارہ پھر ان کو پیسے دیں، مطلب یہ کریں گے آپ؟ تو لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ نے ایک حق ادا کرنا تھا، وہ شریعت کا مطالبہ تھا، تو آپ یہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں، میں اس کو دیتا ہوں. تو اگر آپ وہ نیت کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی کا ایک فائدہ ہے، کیونکہ بغیر نیت کے وہ زبردستی لے گیا. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے مطلب اس نے تو اپنا حق لے لیا، لیکن آپ کو اس میں جو ثواب تھا وہ تو نہیں ملا، بلکہ آپ کو دل سے ہی دینا چاہیے تھا. تو دل سے دینا آپ کی ضرورت ہے تاکہ آپ شریعت کے مکمل پابند جو ہے وہ نظر آئیں. لیکن یہ چیز ادا ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ یہ تک کہتے ہیں کہ طہارتوں کے اندر بھی بعض چیزیں جو ہیں ان میں جو ہے وہ کچھ چیزیں تو خیر ایسی ہیں نا کہ سبھی کے ہاں نیت اس میں شرط نہیں ہے. اگر ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کا حق ادا کرتے وقت نیت کر لیں تو اپنا بھلا کر لیتے ہیں. کہتے ہیں مطلب آپ نے کوئی پلیدی لگی ہوئی تھی جسم کو، کپڑے کو چھینٹے پڑ گئے تھے، تو آپ نے اس کو دھویا، تو اب جب دھو لیا پھر آپ کو بعد میں نے تو نیت ہی نہیں کی تھی کہ میں اس کو پاک ہونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وہ کر رہا ہوں، کیا خیال ہے دوبارہ کپڑا دھونا پڑے گا؟ وہ تو میں تو نیت ہی نہیں کی تھی، تو ایسے ہی دھو لیا تھا میں نے. تو ظاہر ہے اگر آپ نے نیت نہیں کی تھی تو بھی وہ کپڑا دھل گیا ہے. تو امام ابو حنیفہ اس کو نماز وضو تک کے لیے کہتے ہیں کہ وضو بھی جو ہے نا وہ اس سے ملتا جلتا ہے. اس وجہ سے وضو میں نیت جو ہے وہ اگر آدمی نہیں بھی کر پایا ہے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، اور اگر کر لے تو ظاہر ہے اچھی بات ہے. کہتے ہیں البتہ نماز کا مسئلہ اور ہے. تو تیسری قسم وہ ہے کہتے ہیں کہ جو ملی جلی ہے، اس میں عبادت کی جو ہے مطلب ہے کہ آپ نے وہ معنی بھی ایک پایا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک معقول معنی بھی ہے جو عقل میں سمجھ آتی ہے، اور ایک
اس میں تعبد بھی ہے، ملا جلا ہے. اب اس کی صورت ہے اب مثلا زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ ہے، اس میں ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کو امیروں سے کوئی چیز دلوانا چاہتا ہے، اس میں سے ایک حصہ دلوانا چاہتا ہے. تو یہ عین وہ چیز ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ جو معقول المعنی جو مطلب ہے، لیکن اس کے اندر ایک تعبد بھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اس کی جگہ یہ دے دیتا ہوں، وہ چیز بدل کر دے دیتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ یہ وہ اس کا جو تعبد والا جو پہلو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. تو حق یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں جس چیز میں سے نکال رہے ہیں وہی چیز ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائے. وہ اگر اناج ہے، وہ جنس ہے، وہ روپیہ پیسہ ہے، وہ کچھ اور ہے، تو اسی میں سے ہی اس کو دیا جائے. آگے پھر یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کا کوئی کارندہ ہے وہ اس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے. زکوٰۃ میں کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، وہ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ سے جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو پہچانے. وہ کیا ہے کہ مال جو ہے محبوبات نفس میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے. تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے وہ اپنے محبوب کی قربانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور وہ اس کو یہ جاننا چاہیے کہ نفس جو ہے اس کو شریعت کیونکہ پاک کرنے آئی ہے، تو انسان کا بخل، انسان کی تنگ دلی، انسان کا گھٹیا پن، انسان کی کم ظرفی، کسی کا دکھ اور درد دیکھ کر انسان میں کوئی حرکت اور حس پیدا نہ ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو نفس کے گھٹیا پن سے جو ہے تعبیر کیا گیا ہے. اور ان سے اس کو شریعت کیونکہ اوپر اٹھانے آئی ہے تو انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کا تصور کرتا ہے جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. دوسری چیز کہتے ہیں کہ جو آدمی کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص عبادت ایسی ہے کہ اس کو جتنا چھپا کر کیا جائے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. یعنی نماز کے معاملے میں کوئی اتنا نہیں ہے کہ لازماً آپ چھپ کر ہی کریں، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں، صدقات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یہ چیز پسند ہے، کیونکہ اس میں جو ایک ریا ہے، کیونکہ یہ ایک سماجی عمل ہے. مطلب نماز ایک سماجی عمل نہیں ہے. نماز میں تحبد کا معنی جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے وہ بہت واضح ہے. زکوٰۃ کے اندر تحبد کا معنی بھی ہے، مگر زکوٰۃ ایک سماجی عمل بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو سیکولر ہیں وہ بھی ڈونیشنز کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ان کے ہاں بھی بہت زیادہ ویلفیئر وغیرہ کے کام ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو وہ زیادہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کام زیادہ کرتے ہیں. تو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر عبادت والا معنی پیدا کرنا، محض سماجی معنی نہ رہنے دینا، تو اس کے لیے اس کو چھپانا بہت ضروری ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ کسی وقت اس کو ظاہر بھی کر دینا چاہیے، جبکہ مقصود یہ ہو کہ اس سے مسلمان معاشرے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب ملتی ہے اور ایک رو چل پڑتی ہے. تو اس صورت میں دکھا کر کرنا اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایک ڈسپلے تک کرنا اس چیز کو، پھر وہ آ جاتا ہے. اور صحابہ بہت بسا اوقات یہ چیز بھی کرتے تھے. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے اس صدقے یا اپنے زکوٰۃ کو آدمی کسی احسان جتا کر اور بندے کو محسوس کروا کے برباد نہ کر لے، کیونکہ زکوٰۃ کی جو بربادی ہے اور صدقے کا جو فساد ہے وہ یہی ہے کہ آدمی جس کو دے رہا ہے اس کو محسوس بھی کروا رہا ہے. اور اس کے معاملے میں بہت جو ہے وہ سلف خیال کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ صدقات کیا کرتے تھے. تو وہ عام طور پر جو ہے وہ ایک تو یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ آدمی صالح کتنا ہے، جتنا کوئی صالح ہے اس پر زیادہ انفاق کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ وہ لوگوں کو نماز میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. ان میں سے جس بندے کی حالت، وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات اس کے جوتوں میں وہ پیسے رکھ لیا کرتے تھے. وہ نکلے گا تو اس کو پیسے مل جائیں گے، وہ چلا جائے گا، کیونکہ میں خود جب ہاتھ سے دے رہا ہوں گا جو بھی ہے، جب میں اسے ہاتھ سے دے رہا ہوں گا تو وہ ایک چیز کو محسوس کرے گا.
تو مطلب ہے کہ پتہ نہ چلے کہ کس نے دیے ہیں، تاکہ وہ نفس کی جو ذلت ہے اس سے وہ بندہ بچ جائے. وہ اتنا اسے ڈرتا ہے. بعض اوقات اس سے ہوتا تھا، یہ زین العابدین جو ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے بارے میں تو یہ تک آتا ہے کہ یہ اپنے غلام کو انہوں نے گھروں کی ایک لسٹ جو ہے وہ دی ہوتی تھی کہ بھئی رات کے وقت ان کے گھر میں تھیلی پھینکا ہو. مطلب یہ نہ ہو کہ وہ یوں ہاتھ سے پکڑیں اور اس وجہ سے وہ اس میں ایک ذلت کا جو ہے نا وہ احساس پیدا ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی برسوں کے برس گزر گئے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کے گھر میں کون اللہ کا بندہ ہے جو پیسے پھینک جاتا ہے. وہ راز صرف اس دن کھلا جس دن وہ فوت ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ وہ تھیلی آنا بند ہو گئی تھی، تو بہت سارے گھروں کو اس دن پتہ چلا کہ یہ شخص ہمارا محسن تھا. مطلب شریعت ہمارا جو دین ہے، انہوں نے ایسے لوگ جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں، صدقہ ادا کرتے ہیں، تو اس وقت آپ ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں اپنے آپ کو پاک کر لوں اور اپنا یہ حق اللہ تعالیٰ کو ادا کر دوں. اور یہ جو فقیر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، آپ اس کے بھی احسان مند ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہ نیکی کر لوں. مطلب ہے تو کیونکہ آپ نے اپنی تو کوئی چیز نہیں دی اس کو، آپ نے تو دراصل اللہ تعالیٰ کے آگے ایک چیز پیش کی ہے. تو وہ کتنا بندے کو ہمبل ہونا چاہیے، کتنا متواضع ہونا چاہیے کہ آدمی دنیا سب سے امیر دولت مند ہستی کو کوئی چیز پیش کر رہا ہے. تو آپ کو پتا ہے دولت مند کو جب آپ دیتے ہیں تو اس وقت یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ کوئی اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں. وہ تو آپ دولت مند کو تو لوگ بڑی خوشی سے دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ دولت مند کو دینے سے فائدے بڑے ہیں. وہ پتہ نہیں کتنے موقع پر ہوتا ہے. وہ تو اگر کسی وجہ سے اس نے کہا ہے یاد ذرا 2 روپے ہوں تو آپ فٹافٹ نکال کے جی لیں. غریب کہتا ہے تو آپ 20 بار سوچتے ہیں. دولت مند کہے یار کو پیسے ٹوٹے جیب میں، وہ آپ فٹافٹ نکال کر دے دیں. تو دراصل تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. یہ جو بندہ میرے سامنے کھڑا ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جتنا یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے جس پر انفاق کیا ہے اس کو جو ہے وہ آپ کسی بھی صورت میں اس سے کوئی فائدہ بھی لینے کے روادار نہیں ہوتے. یہ بھی آپ کے صدقہ یا آپ کے زکوٰۃ کا سچا ہونے کی دلیل ہے. مطلب حتیٰ کہ زکوٰۃ تو بہت آگے کی چیز ہے. جو قرض کسی کو دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں اگر کسی کو قرض دیتا ہوں تو میں اس کے سائے میں بھی چلنے کا روادار نہیں ہوں. دھوپ ہوتی ہے نا، تو دھوپ میں مطلب ہے کہ وہ چل رہا ہے تو میں جس طرف کو اس کا سایہ ہے ادھر کو چلوں گا تو تھوڑا سا دھوپ سے بچ جاؤں گا. کہتے ہیں میں اس سے اتنا فائدہ بھی لینے کا روادار نہیں ہوں، کیونکہ سود کی تعریف جو ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا. ہر وہ قرض جو کوئی فائدہ لے کر آئے آدمی کو تو وہ ربا ہے. تو وہ مطلب ٹھیک ہے، وہ اس روپے میں سے مجھے اتنا دے، یہ سود ہو جائے گا. اس سے میں کہوں یار مجھے پانی کا گلاس لا دو، مجھے فلاں کر دو. قرض جس کو دیا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پانی کا گلاس لا دو، میرے لیے دروازہ کھول دو، میرا وہ کام کر دو. تو کہتے ہیں میں اس کا روادار نہیں ہوں گا، کیونکہ یہ بھی میں اس سے ایک طریقے سے فائدہ، وہ تھوڑا سا اصل میں میرا احسان مند ہوا ہے. ظاہر ہے وہ بیچارہ ایک غریب انسان ہے، تو یہ تو مجھے دیکھنا ہے نا. البتہ اس بیچارے نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو پیسے دیے ہیں، وہ خوشی خوشی میرا کوئی کام کر دینا چاہتا ہے. میں اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں تو قرض دے کر میں اسے یہ کام نہیں کروں گا. یہ ہے شریعت کی بلندی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے. تو کجا یہ کہ کسی کو جب آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو اس کو کہیں کہ کو حکم دیں، کو آرڈر کریں، اس سے کو کام کروائیں، اس کو کسی بھی انداز سے، وہ مطلب ہے وہ سردار ہے، وہ چودھری ہے. مطلب اسلام اسی طرح آپ کو وہ کرتا ہے، آپ نے اس کو دے دیا، اس کے شکر گزار ہوں یا تو نے لے لیا ہے. اور مطلب کسی بھی انداز میں اس کو آپ زیر بار بالکل نہیں کرتے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ اور چیزیں ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہوئے یا صدقہ دیتے ہوئے سامنے رکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مال میں سے
جو اچھی چیز ہے وہ نکالتے ہیں. اب جہاں تک تو ہے زکوٰۃ کا حامل، زکوٰۃ کا کرندہ، اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جو نفائس اموال ہیں اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا. مطلب وہ گیا ہے زکوٰۃ، مطلب یہ اونٹوں میں سے زکوٰۃ ہے تو اس نے چھانٹ کے جو سب سے اعلیٰ اونٹ ہے وہ نکالی، یہ زکوٰۃ کا ہے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تم نے اس کو تو منع کیا ہے. لیکن جب آپ دے رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ناکارہ چیز تو بالکل نہ دیں کہ یہ اونٹ جو ہے نا یہ بیمار ہے، چلے اس کو زکوٰۃ میں دے دیتا ہوں، تو یہ چیز خرابی ہوئی ہے، چلیں خیر ہے، اس کو مطلب وہ نہیں ہے. تو آپ اچھی چیز دیں گے. لیکن اگر آپ سب سے اچھی چیز نکالتے ہیں وہ تو وہ زکوٰۃ کے اندر اور صدقے کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے. یہ وہ چیز ہے کہ ایک تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ اس میں سے جو ناکارہ چیز ہے وہ دینے کی کوشش مت کیا کرو، کہ جس کو اگر تمہیں کسی وقت دیا جائے تو تم اس کو لینے کے روادار نہ ہو، مگر یہ ہے کہ مجبوری ہے بھائی، پھر آپ آنکھ بند کر لیتے ہیں تھوڑی سی، لیکن یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ چیز دی ہے. تو جب آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ چیز جو ہے کہتے اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہ آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں. یہ عجیب نہیں ہے زکوٰۃ کے معاملے میں اور صدقے کے معاملے میں. کوئی بندہ جب بھی صدقہ کرتا ہے دراصل وہ اپنے اوپر صدقہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس صدقے کو آخرت میں جا کر وصول کرنا ہے. اس کو کیا دیا آپ نے؟ اس کو تو کچھ بھی نہ دیا. آپ نے تو ایک چیز کو اکاؤنٹ میں ڈال دیا، ٹھیک ہے، اس ایک چیز کو آخرت میں جا کر آپ نے لینا ہے. تو اگر وہ گندی ہے، اگر وہ ناکارہ ہے، تو آپ نے اپنے لیے ہی ایک بری چیز پیش کر دی ہے. ایک تو مطلب یہ آیت ہے، اور دوسری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کر دو جس کی تمہیں محبت ہے. اصل میں تو یہ محبت کو قربان کرنا تھا، تو آپ نے اس کو تو فوت ہی کر دیا، جو سب سے گندی وہ نکال دی. تو یہ کون سی مطلب صدقہ ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے سلف کے بعض واقعات بھی لے کر آتے ہیں امام غزالی، اور یہ تو خیر پیک ہے نا، مطلب یہ تو صرف مطلب حقیقت یہ ہے کہ سراہنے کی ہے. مطلب اتنا اونچا ہونا کس کے بس میں ہے؟ بہرحال ہمارے لیے معیار تو وہی ہیں، نمونہ بھی وہی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ویسے اس طرح کے ملتے جلتے بہت سارے واقعات آتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ جو ہے عمرے پر جا رہے تھے، جحفہ جو ہے وہ پہنچے، مدینہ سے کچھ ہی نکل کر ہے، تو ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی، اور کہنے لگے کہ مچھلی کو میرا جی چاہ رہا ہے. تو ان کے لیے گھر والوں نے ڈھونڈ کے کہیں سے، ظاہر ہے مطلب سفر کے دوران واپس کہیں بھیجا ہوگا مدینہ، تو مچھلی منگوائی گئی اور اس کو تیار کیا گیا. تو کہتے ہیں کہ جب ان کے آگے وہ پیش کر دی گئی تو اتفاقاً عین اس وقت ایک غریب آدمی جو ہے وہاں آ گیا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ مچھلی اٹھائی اور اس کو دے دی. تو کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں آپ نے ٹھیک ٹھاک آج جو ہے نا پورے دن کام کروا کر رکھا، آج پورا دن لگا کر آپ کے لیے مچھلی تیار کی گئی تھی، اور آپ نے وہ اٹھا کر پوری کی پوری اس کو دے دی تھی. اس کے جو جواب دیا ہے تو وہ عبداللہ ابن عمر نے کہتے ہیں کہ عبداللہ کو اصل میں مچھلی پسند آ گئی تھی، اتنا میرا جی چاہ رہا تھا، میں نے کہا یہی چیز دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو مجھے وہ پسند آ گئی تھی. یہ بھی آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا ان کی طبیعت خراب تھی، تو ان کے لیے انگور وہ کسی نے کہا کہ ان کو جو ہے نا وہ اس سے ان کو مطلب کوئی انرجی ملے گی تو انگور پیش کیے جائیں. تو انگور ان کو دیے گئے، تو انہوں نے اس وقت بھی کوئی غریب وہاں پر تھا تو اٹھائے تو اس کو پیش کر دیے. تو وہ کہتے ہیں، اور وہ مطلب ایسا عجیب تھا کہ اس کو پتہ بھی تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مطلب اس حالت میں ہیں، لیکن اس نے بڑے آرام سے لیے اور وہ چلے گئے. تو کہتے ہیں گھر والے جو ہیں وہ دیکھیں اس وقت کہیں پر اور انگور تھے بھی نہیں، تو ان کی اہلیہ نے وہ بندہ دوڑایا اس کے پیچھے، اس کو پیسے دے کے تو جو ہے وہ اس سے انگور خریدے، وہ دوبارہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو وہ پیش کیے. بعد میں جب ان کو پتہ چلا اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ بھی تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کو یوں پیسے دے کر، وہ پیسے بھی اس کو ویسے ہی دے دیتے. مطلب یہ جو ہے وہ ان کا تھا.
اسی طریقے سے ایک اور جو ہے ربیع ابن خیثم، یہ غالباً تابعین میں سے آتے ہیں، ان کا بھی ایک واقعہ جو ہے وہ مشہور ہے. کہتے ہیں کہ کوئی صاحب آئے، ضرورت مند تھے، کہتے تھے کہ بھوک لگی ہے، تو کہنے لگے کہ بھئی اس کو میٹھا کھلاؤ. تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی میٹھا کیا کھلاؤ اس کو، مطلب ہے روٹی وغیرہ کھانا دے دیتے ہیں. کہتے ہیں مطلب ہے نہیں اس کو میٹھا ہی کھلاؤ، مجھے اصل میں میٹھا پسند ہے، تو مجھے جو چیز پسند ہے اس کو وہی دو. تو اس کے لیے اسپیشل میٹھا تیار کروایا گیا، تو وہ اس کو پیش کیا گیا. تو مطلب یہ ہے وہ کہ حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو اور اس کی قربانی کرو. تو اصل میں تو ایک چھری چلانی تھی اپنے نفس پر، ایک طریقے سے اپنے نفس کو قربان کرنا تھا. تو اس کے وہ معنی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ صدقہ کرتے وقت بھی آپ بے شک ایک بندہ اس کا حقدار ہے، اس کے باوجود آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ دین کا فائدہ کیسے ہوتا ہے. یعنی دونوں بندے ہیں، دونوں ہی حقدار ہیں، ان میں سے ایک بندہ زیادہ دیندار ہے، زیادہ متقی ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ صدقہ ہمیشہ پھر ایسے آدمی، کہتے ہیں سلف یہ بھی نیک لوگوں کو اتنا تلاش کیا کرتے تھے جب وہ انہوں نے انفاق کرنا ہوتا تھا، صدقہ کرنا ہوتا تھا. اچھا، اور پھر ان کی بھی کچھ خاصیتیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ، یعنی ایلیجیبل تو سارے ہی ہیں، پھر ان میں سے سب سے زیادہ ایلیجیبل کون ہے صدقے کے لیے تاکہ آپ کا اجر اور بھی زیادہ بڑھے. تو کہتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو علم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں. بہت سارے مسلمان امت میں ایسے لوگ ہوئے ہیں، امام غزالی کے زمانے میں بھی تھے، ان سے پہلے بھی ہوں گے، بعد میں بھی، کہ اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا بہت کچھ چھوڑا کرنا دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا ہوتا ہے. اگر وہ یہ کام نہ کریں تو دین کا خدا ہی حافظ ہے. تو کہنے والے کہ کچھ لوگوں نے علم کے لیے، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے، کچھ لوگوں نے کسی اور اس کے لیے، دین کے کسی اس کے لیے بہت کچھ تج دیا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا، اس میں یہ زکوٰۃ کا اور صدقے کا تو آپ کو اجر ملتا ہی ہے، لیکن اس کے اندر آپ اس عمل اور اس نیکی کے اندر بھی حصے دار ہو جاتے ہیں. اچھا، دوسرا وہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بالکل جو دینے والا ہے اس کی کوئی حیثیت نہ سمجھے. یہ سب سے اچھا صدقہ لینے والا وہ ہوتا ہے کہ جو دینے والا ہے نا، مطلب اس وجہ سے اچھا جناب مہربانی، نہیں، وہ نہیں ہے. وہ اپنا اتنا نفس کا بلند ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو دینے سے وہ راضی ہوتا ہے، لازمی بات ہے کہ جب اس کو آپ نہ دیں تو وہ ناراض بھی ہوگا. تو یہ وہ بندہ نہیں ہے جو زکوٰۃ کا اور صدقے کا سب سے زیادہ حقدار ہو. یعنی ٹیکنیکلی وہ حقدار ہے، اس کو دے دینا چاہیے، صدقہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں ہے کہ جو آپ کا خصوصی ٹارگٹ ہونا چاہیے. تو وہ ہے کہ جو بہت زیادہ بے نیاز ہو آپ کے صدقے سے. اور تیسری یہ ہے کہ وہ اپنے فقر کو چھپانے والا ہو. اور اس کے بارے میں تو قرآن بھی نے خصوصی طور پر کہا ہے کہ یحسبهم الاغنیاء من التعفف، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. جو ایک ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا ہے یہ بہت امیر ہے، وہ اس کو دے رہے ہو، یہ تو بہت، تمہیں کیا پتا، اس نے تو اپنا بھرم یوں رکھا ہوا ہے، وہ اپنا فقر کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا. اس کو پتا ہے کہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا والی وارث ہے، وہ میری ضرورتیں پوری کرے گا. مگر اسلامی معاشرے کے اندر آپ اس ہی کو تلاش کرتے ہیں، اور وہ جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، صبح شام آپ کا دروازہ جو ہے اس نے مطلب ہے کہ کھٹکھٹا کر جو ہے وہ آپ کا امن چین خراب کیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑھ کر یہی ضرورت مند ہے. مطلب اسلامی معاشرے کے اندر دراصل آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دراصل آپ ایک ایسی ٹرینڈ ایک دے رہے ہیں کہ لوگ صدقات کے لیے دروازے کھٹکھٹایا کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مسلمان معاشرہ ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ جو اپنے فقر کو چھپاتا ہے، اپنے فاقے کو صرف خدا پر ظاہر کرتا ہے، ایسے آدمی کو آپ تلاش کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اس کو پہنچ کر اس کا جو عزت نفس ہے، اس کی جو عفت ہے، اس کی لاج رکھوا رہے ہیں. ایسا معاشرہ جس کے اندر یوں لوگوں کی لاج رکھی جائے، تو وہاں جہاں اتنے لوگ، مگر اس کے لیے ظاہر ہے یہ ضرورت ہوگی کہ آپ بہت زیادہ دیکھیں،
چھان پھٹک کریں، پتہ کریں. تو اگر یہ آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو ہاتھ پھیلانے والے ہیں وہ لوگ پیچھے چلے جائیں گے، ان کو مطلب دوسری تیسری ترجیح پر رکھ دیا جائے گا، اور جو سب سے اعلیٰ اور عزت نفس رکھنے والے مسلمان ہیں ان کی ضرورت سب سے زیادہ پوری ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس وقت آپ مطلب ایک تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ شخص غریب ہے، لیکن اگر اس کا خاندان بھی ہے تو ظاہر ہے وہ سارے کے سارے ہی جو ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو ایسے بندے کو دینے کا اجر کہیں زیادہ بڑھ جائے گا. مطلب ایک بندہ اکیلا غریب ہے، ایک اس کے ساتھ گھر میں 15 بندے کھانے والے ہیں اور سارے کے سارے، تو ایسے آدمی کو دینے سے آپ اپنے صدقے کا اجر بڑھا لیتے ہیں. اور ایک چیز جو ہے جو آپ اپنے صدقے کا اجر بڑھا لیتے ہیں وہ ہے اپنے، اگر وہ آپ کا قریبی بھی ہے. یہ تو آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جہاں انفاق کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اقربا، ٹھیک ہے، ذوی القربہ، ذوی الارحام، یہ ان کو جو ہے وہ دینا. اور یہاں پر ایک مسئلہ ہم تھوڑا سا بیان کرتے چلے جائیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ زکوٰۃ میں ایک شرط تو لگاتے ہیں فقہا، جمہور فقہا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی غریب کو اور مسکین کو دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں تملیک ضروری ہے. تملیک جانتے ہیں؟ تملیک کا مطلب ہے اس کو مالک بنا دینا. آپ نے جو ہے وہ اس کو، آپ نے کہا میں اس کو فریج لے لیتا ہوں، یہ زکوٰۃ ہوگی. نہیں، یہ زکوٰۃ کیا ہوگا؟ اس کو ہو سکتا ہے وہ کہے مجھے تو دوسری چیز کی زیادہ ضرورت ہے، میں نے تو اپنے بچے کی فیس دینی تھی مثلا، میرے لیے تو وہ ضروری تھی. اب وہ بیچے گا، اس میں اس کا کوئی نقصان ہوگا، اس کو پورے پیسے نہیں ملیں گے. تو اس کو جو ہے وہ کیش کی صورت میں یا جو بھی آپ نے چیز نکالنی تھی وہ آپ اس کو اس کا مالک بنائیں، مطلب لیٹ ہم ڈیسائیڈ کہ وہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے. تو زکوٰۃ کے اندر یہ شرط تو جمہور فقہا لگاتے ہیں کہ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے، اس کو آپ مالک بنائیں، اس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اس نے کیسے اور کہاں خرچ کرنا ہے. آپ کہتے ہیں میں تجھے روٹی کھلا دیتا ہوں، یہ زکوٰۃ ہو؟ نہیں، یہ صدقہ ضرور ہے مگر یہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ اس کو دے دیں، ہاں اس نے روٹی کھانی اس سے روٹی کھائے، اس نے کچھ اور چیز لینی ہے تو وہ اور چیز لے. تو تملیک کی جو شرط ہے وہ تو فقہا لگاتے ہیں. البتہ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے، اور اگر آپ اس کو نہ بتائیں کسی وقت اس کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی وجہ سے تو یہ بھی بالکل صحیح ہے. اچھا، اور آپ کو یہ آپ نے جان لیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات میں سب سے بہتر وہ ہے جو آپ اپنے قریبی کو دیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ قریبی کسی وقت آپ کا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے. جو زکوٰۃ میں جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جس کا نفقہ آپ پر واجب ہے. مطلب ہے آپ کی بیوی کا نفقہ آپ پر واجب ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا، آپ کی بیوی پر آپ کا نفقہ واجب نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی بیوی پر آپ کا نفقہ واجب نہیں ہے. اس وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی مالدار تھی. آپ کو پتہ ہے مطلب ایک گھرانہ مالدار ہوتا ہے، اس کو وراثت میں ٹھیک ملتا ہے، وہ بزنس اس کا مطلب ہے کہ چل رہا ہے، تو وہ زکوٰۃ نکالنا چاہ رہی تھی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مالی حالت پتلی تھی، انہوں نے کہا مجھے دو. تو وہ کہنے لگے مطلب یہ کیا مطلب میں مطلب تم میرے شوہر ہو تو میں تمہیں زکوٰۃ دوں. کہنے جاؤ. عبداللہ ابن مسعود فقیہ تھے تو کہنے لگے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھنے گئی کہ عبداللہ مجھے کہتا ہے کہ زکوٰۃ، آپ نے کہا کہ دے دیں کیونکہ عورت پر نفقہ واجب نہیں ہے مرد کا، تو عورت مرد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. اچھا، آپ کے والدین، آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا نفقہ آپ پر ویسے ہی واجب ہے. آپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے کیونکہ مطلب ہے کہ اولاد آپ کا ذمہ ہے. تو اس وجہ سے نہ آپ اصول کو دے سکتے ہیں نہ فروع. اصول کا مطلب ماں باپ دادا وغیرہ، نہ آپ اصول کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، اور نہ آپ فروع کو دے سکتے ہیں. فروع کا مطلب جو آگے آپ کی آف سپرنگ ہے. اچھا، البتہ بہن بھائی کو، بھائی کے بیٹے ہیں، بہن کے بیٹے بیٹیاں ہیں، کسی کی شادی ہونی ہے، کسی کا فیس ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے،
یہ سارا زکاتبل ہے، اس کو آپ زکات دے سکتے ہیں. تو صرف اس میں ایک شرط لگاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی اور بہن وغیرہ کے ساتھ آپ کا جوائنٹ مطلب اکاؤنٹ نہ ہو. خاص طور پر انڈیا میں آپ کو پتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، گھر میں مطلب سبھی بھائی جو ہیں وہ گھر میں آ کر پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، ماں کے پاس جمع کروا دیتے ہیں بڑے بھائی کے پاس، تو وہ اکٹھا ہوتا ہے، اب اس کی شادی ہے سارے اس پر خرچ کریں. تو جہاں پر تو یہ ہے کہ جوائنٹ ہے اور ایک کے پاس پیسہ آیا ہوا کسی نہ کسی انداز میں دوسرے کو بھی اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے یا اس کا کچھ بوجھ اترتا ہے. تو اگر تو ایسا ہے کہ گھرانے کا خرچہ مشترک ہے، وہاں پر تو آپ اپنے بھائی کو اور اپنی بہن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ خود بھی اس کے بینیفیشری بن جاتے ہیں، اور اپنی زکوٰۃ سے خود بینیفیشری بننا آپ کو پتہ ہے حرام ہے، غلط ہے. تو اگر مطلب آپ کا اس طرح کا کوئی جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں ہے، آپ کے بھائی کا اپنا الگ کھانا پینا رہن سہن جو بھی ہے اس میں مطلب آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز اس کی مشترک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سب سے بہتر یہ ہے، اور بہت سارے لوگ نہیں جانتے، میں اس وجہ سے اس پہ وہ زور دے رہا ہوں، وہ میں اپنے بھائی کو دے دوں، مطلب بھائی بیچارہ رلتا رہے، مطلب بہن جو ہے وہ بیچاری بدحالی میں رہے، اور آپ وہ زکوٰۃ کے لیے اس کو ڈھونڈنا. بھائی سب سے بڑھ کر اجر جو ہے وہ ذوی القربہ کو کا سہارا بننا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سورۃ النساء کے اس پہ بھی کیا تھا کہ یہ سیلف سفیشینٹ ایک سسٹم شریعت تیار کرواتی ہے. وہ بھول جائیں وہ جو طریقہ ہے نا کہ وہ جس میں ڈپارٹمنٹ کھلنے ہیں اور واؤچرز بننے ہیں اور کھاتے رکھے جانے ہیں اور اسٹیٹ نے آنا ہے اور ویلفیئر بھاڑ میں جائے. کون سی ویلفیئر ہوتی ہے؟ مطلب شریعت کا تو یہی ہے. یہ شریعت ایک سیلف سفیشینٹ اور یہ جو ہے سیلف ریلائنٹ قسم کا ایک ماڈل وہ دیتی ہے. وہ آپ سے آپ چلتا ہے. نہ خلیفہ نے کوئی لمبی چوڑی یہاں پر فکر کرنی ہے، نہ مطلب مسلمان عمراء نے جو ہے وہ اس معاملے میں وہ کرنا ہے. صرف یہاں پر کوئی بہت بڑی کوئی ڈیزاسٹر ہوگی انہوں نے تو وہاں پر مطلب ہے کہ پورا اترنا ہے. اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ بھائی بہن کو زکوٰۃ دینا اور ان کا بوجھ اٹھانا یہ زکوٰۃ میں سے بھی صدقات میں سے بھی. اچھا اس میں البتہ ایک چیز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اگر آپ اپنے بھائی کو یہ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے دل پر ظاہر ہے بہت برا اثر پڑتا ہے. تو یہ کہیں نہیں آیا ہے کہ آپ شریعت کے اندر کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھی یہ زکوٰۃ ہے. کوئی بہانہ اچھا وہ کر دیں کہ یہ جو ہے مطلب عید کے موقع پر ہے، یہ بیٹے کو مطلب یہ دے رہا ہوں فلاں ہے، مطلب اس کے لیے تحفہ ہے، اس کے نمبر اچھے آئے ہیں، میں نے کہا مطلب اس کو میں یہ دے دیتا ہوں. کوئی اس طرح کا آپ وہ کر دیں، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. جو شرط ہے وہ تملیک ہے کہ آپ اس کو مالک بنا دیں، تو وہ ظاہر ہے اس کے اندر پوری ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ تصور رکھنا کہ میں نے دراصل اس چیز کو بچا لیا ہے، یعنی اس چیز کو میں نے پا لیا ہے، یعنی یہی میری ہے. جو یہ کہتے ہیں میں نا نہایت مطلوب ہے صدقے کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی گھر میں اور ان سے کہا کہ اس میں سے حصہ نکالو 2 لوگوں کو. تو حضرت عائشہ نے کہتے نکالتے جاؤ بہت سارا جو ہے وہ صدقہ کر دیا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آخر میں کہا کہ ما بقی منہا الا کتف، اللہ کے رسول صرف دستی رہ گئی ہے. تو آپ نے کہا یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ سب کچھ رہ گیا ہے سوائے دستی کے. اس نے کہا سب کچھ چلا گیا ہے سوائے دستی کے. اس نے کہا کہ نہیں سب کچھ رہ گیا ہے سوائے دستی کے، کیونکہ یہ ہم نے کھانی ہے، یہ چلی جانی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے. وہ جو ہم نے دے دیا وہ کہاں جانے والا ہے، وہ ہمیں مل جانا ہے. مطلب یہ جو ہے دراصل آپ یہ دیکھتے ہیں اس طریقے سے زکوٰۃ جو ہے ایمان بالآخرت کا کتنا بڑا ایک ایکسپریشن ہے. مطلب جب آپ صدقہ کرتے ہیں، اس معاشرے میں صدقہ ہوتا ہے، اس میں دراصل ایمان بالآخرت بول رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ معنی ہے اتنا بار بار تکرار کے ساتھ آیا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا کہا آگے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم. جس معاشرے میں یتیم کو دھکے پڑ رہے ہوں وہ آخرت پر کو ماننے والا نہیں ہوتا. اگر وہ کہتا ہے نا میرا آخرت پر ایمان ہے تو وہ معاشرہ جھوٹا ہے. جس معاشرے میں یتیم کو دھکے پڑیں وہ آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوتا ہے. جس معاشرے میں یتیم کو جو ہے وہ ہاتھوں پر اٹھایا جاتا ہو، اس کے ناز برداشت کیے جاتے ہوں، یہ وہ معاشرہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے.
تو اس وجہ سے یہ دراصل ایمان ہی کا ایک ایکسپریشن ہے. قولوا قولی ھذا.